گزشتہ کلاس میں جمعے کی نماز کے حوالے سے ایک مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اگر عید کا دن آ جائے تو اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھ لے تو اس کو جمعے کی نماز سے رخصت ہے، البتہ اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ دوسرا ایک اور مسئلہ گزشتہ کلاس میں وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد نفل یا جسے ہم سنت کہتے ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو 4 رکعت پڑھنی چاہیے، جبکہ 2 رکعت بھی جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تیسرا ایک اور مسئلہ گزشتہ کلاس میں گزرا تھا کہ کوئی بھی نماز پڑھ کر اس کے متصل فوراً بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ درمیان میں ذکر و اذکار کر کے فاصلہ ڈالنا چاہیے، جگہ چینج کر کے بندے کو فاصلہ ڈالنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ادھر نماز پڑھ لی ساتھ ہی ایک اور نماز شروع کر دی، 2 رکعت وہ پڑھ لی پھر ساتھ میں اور پڑھنی شروع کر دی، ایسے یہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز۔ آج ہم حدیث نمبر 456 پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل، جس کسی شخص نے غسل کر لیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے آیا، فصلی، اور اس نے پڑھ لی ما قدر له، جو اس کی قسمت میں نماز لکھی ہوئی تھی، جتنی وہ پڑھ سکتا تھا، 2 رکعت پڑھ لی اس نے، 4 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت پڑھ لی، ثم انصت، پھر جب امام آ کر ممبر پر بیٹھ گیا، خطبہ شروع ہوا تو اس کے بعد اس بندے نے خاموشی اختیار کر لی، خاموشی کے ساتھ اس بندے نے خطبہ سنا، حتی یفرغ الامام من خطبتہ، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، ثم یصلی معہ، پھر وہ اسی امام کے ساتھ مل کر جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ جو کوئی شخص یہ کام کر لے تو غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ گناہ جو اس جمعے اور جو اگلے جمعے کے درمیان ہیں۔ وفضل 3 ایام، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 دن کی فضیلت زیادہ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں فضیلت جمعے کے دن کی بیان ہوئی، بہرحال 2-4 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو جمعے کے دن غسل کرنا، کتاب الطہارہ میں یہ مسئلہ تفصیلاً گزر چکا ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا، جمعے کے دن اگر کوئی بندہ غسل کر کے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ یہ غسل جمعے کی نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے غسل نہیں کیا بلکہ صرف وضو کر کے مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھ لی، نماز اس کی ادا ہوگی، یعنی اس کا یہ غسل کرنا نماز کی درست ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز ہوگی، البتہ 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ غسل نہ کر سکا، پھر تو وہ معذور ہے، لیکن اگر اس نے صرف سستی کی وجہ سے غسل نہیں کیا تو اس صورت میں وہ بندہ گنہگار ہوگا، غسل نہ کرنے کی وجہ سے نماز اس کی درست ہوگی۔ تو لہٰذا جو کوئی شخص غسل کر کے آ کر نماز پڑھ لے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن
جمعے کی نماز سے قبل رکعات کی تعداد محدود نہیں، معلوم نہیں، مقرر نہیں، بھلے کوئی بندہ 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جتنا پڑھنا چاہے. فصلی ما قدر له، جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے. اس نے آ کر 2 رکعت پڑھ لی، ٹائم تھا، اس نے تلاوت شروع کر دی. مثال کے طور پر ایک بندہ آیا، اس نے 2 رکعت پڑھ لی، اس کے ساتھ 2 رکعت اور پڑھ لی، پھر 2 رکعت اور پڑھ لی. امام کے آنے تک وہ نوافل پڑھتا رہا، جتنا مرضی پڑھ لے، کوئی اس کے لیے حد مقرر نہیں. البتہ 2 رکعت پڑھنا لازمی اور ضروری ہوگا. تیسرا، امام کے خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا. لہٰذا جو کوئی شخص غسل کرے، پہلے آئے، جتنا اس کی قسمت میں نماز لکھی وہ نماز اس نے ادا کر لی، اس کے بعد اس نے خاموشی کے ساتھ خطبہ سن لیا اور نماز پڑھ لی. یہ 4 کام جو بندہ کر لے تو گزشتہ جمعے اور اس جمعے کے درمیان جتنے اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 دن کی مزید فضیلت اللہ تعالیٰ اسے دے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث نمبر 457، وعنہ رضی اللہ عنہ، انہی یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ، کہ بے شک اللہ کے نبی نے ایک دن جمعے کے دن کا تذکرہ کیا. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جمعے کے دن کا تذکرہ کر لیا کہ جمعے کا دن ایسا ہے ویسا ہے، کافی ساری باتیں کی. فقال، ان باتوں میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ فیہ ساعۃ، یہ جو جمعے کا دن ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس جمعے کے دن میں ایک وقت ایسا ہے کہ لا یوافقها عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان شخص اس وقت اور اس گھڑی کی موافقت نہیں کرتا، وہو قائم یصلی، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو. یعنی اس گھڑی میں جو کوئی بھی مسلمان شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اس نے موافقت کر لی اور وہ گھڑی اس نے پا لی، یسأل اللہ عز وجل شیئا، اور وہ اللہ عز وجل سے کوئی بھی سوال کرے، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز اسے عطا کرے گا. واشار بیدہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، یقللھا، کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی ہے، وہ وقت انتہائی قلیل ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. متفق علیہ، اس روایت پر اتفاق کیا گیا، یعنی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ وہی ساعۃ خفیفہ، یعنی وہ گھڑی ہلکی سی گھڑی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے. اس میں پھر آگے علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگلی جو روایت آ رہی ہے اس روایت میں یہ بات اس کی طرف اس کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ وہ وقت جب امام آ کر خطبہ دینا شروع کر دے تو نماز پڑھنے تک، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو پیریڈ ہے، پونا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، 40 منٹ زیادہ سے زیادہ، کبھی 45 منٹ ہو گئے، یہ جو وقت ہے اس سے مراد یہ ہے. اگرچہ اس میں دیگر اقوال بھی ہیں، یعنی کئی ایک علماء یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ بھی ایک قول ہے، لیکن یہ جو پہلی والی میں نے بات ذکر کر دی، یہ بات دراصل صحیح مسلم میں آئی ہے. اگلی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوگی. وعن ابی بردہ عن ابیہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ابا جان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، یہ جو گھڑی ہے، یہ جو وقت ہے، یہ ان یجلس الامام، یہ کہ امام آ کر ممبر پر بیٹھ جائے، الی ان تقضى الصلاۃ، نماز کے اختتام تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یہ والے الفاظ ہیں کہ یہ امام کا ممبر پر آ کر بیٹھ جانے سے لے کر نماز کے اختتام تک 40-45 منٹ زیادہ سے زیادہ یہ ایک وقت ہے. اس میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے،
اشکال یا ایک اعتراض کہ اللہ کے نبی نے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي کہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، تو دراصل اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ نماز ہی کی وجہ سے یہ بندہ مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو اور کام نہیں ہے، اس نے دکان بند کی ہے، کام اس نے چھوڑ دیا، مسجد میں آ کر بیٹھا ہے نماز ہی کے انتظار میں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جمعے کے دن امام اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل آ جائے، یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو انتظار ہے خطبے کا سننا باقاعدہ طور پر اور نماز پڑھنا، یہ ایسے ہے جیسے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگلی وہ دوسری بات بھی انہوں نے نقل کی ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو کہ ابن ماجہ اور ابو داود اور سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ انہا ما بین صلاۃ العصر وغروب الشمس، یہ جو گھڑی ہے یہ عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ لیکن یہ روایت سنن ابن ماجہ سنن ابو داود میں ہے۔ پہلے میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ ایک طرف صحیح مسلم کی روایت ہے اور دوسری طرف روایت ہے سنن ابن ماجہ اور ابو داود کی، اگرچہ صحیح وہ بھی ہے لیکن ترجیح ہم اس کو دیتے ہیں کہ وہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے نقل کیا، لہٰذا ہمیں یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔